بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن سکون اور چین ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں؟ جی، آج خیبر پختونخوا میں انتخابات تھے۔ بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ جو ہے اس کے لیے 17 اضلاع کو منتخب کیا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے ان انتخابات میں تشدد کے ایسے واقعات ہوئے کہ جس میں 5 افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ کئی جگہوں پہ راکٹ حملے ہوئے، کئی جگہوں پہ بیلٹ باکس جو ہیں جلا دیے گئے، بیلٹ پیپر جلا دیے گئے، اور کئی جگہوں پہ خواتین کے پولنگ اسٹیشنوں پہ حملے ہوئے۔ بڑی تفصیل سے بات کریں گے اس حوالے سے۔ اور تو اور جناب شبلی فراز وزیر سائنس و ٹیکنالوجی اپنے آبائی علاقے کوہاٹ میں ووٹ ڈالنے کے بعد جب پشاور کی طرف واپس آ رہے تو ان پر حملہ کیا گیا، اور جس میں ان کا ایک محافظ زخمی ہو گیا، ایک ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شبلی فراز نے بتایا کہ بحمداللہ وہ خود خیریت سے ہیں، لیکن ان کا محافظ اور ڈرائیور زخمی ہوا ہے، لیکن ابھی ان کی بارے میں اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ان کی پوزیشن بہتر ہو رہی ہے۔ پھر OIC کے وزراء خارجہ کا غیر معمولی اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے، اس اجلاس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کتنے ممالک نے شرکت کی ہے، وہاں افغانستان کے حوالے سے کیا بات ہوئی۔ ابھی ابتدائی اعلامیہ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ افغانستان کے لیے انسانی فنڈ قائم کرنے کی بات کی گئی ہے، اور فلسطین کی بھی اس میں بات کی گئی ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کے الیکشن پر۔ مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جناب مظہر برلاس صاحب، 17 اضلاع کا انتخاب کیا گیا تھا، اور ظاہر ہے پہلے مرحلے میں، لیکن آج جو نتائج تو خیر ابھی آنا شروع ہوں گے آہستہ آہستہ۔ ابھی کوئی جگہوں پہ گنتی ہو رہی ہے، کئی پہ مختلف، لیکن جو دن بھر جو واقعات رہے وہ کوئی اچھے نہیں رہے، حوصلہ افزا نہیں رہے۔ 5 بندے زندگی کی بازی ہار گئے، ایک MNA کا چچا زاد بھائی جو ہے وہ مارا گیا، PTI کے MNA کا۔ یہ صورتحال رہی ہے۔ اچھا الوی صاحب، آپ ماشاءاللہ جہاں دیدہ آدمی ہیں، ایک عرصے سے آپ جرنلزم میں ہیں، آپ یورپی ملکوں میں الیکشن دیکھتے ہیں، امریکہ میں دیکھتے ہیں، اور کئی ملکوں میں، جاپان میں دیکھتے ہیں، کہیں اتنی ہلڑ بازی ہوتی ہے، کہیں نہیں۔ کہیں اتنے ہنگامے، اتنے فسادات۔ تو یہ جو فسادات ہیں، یہ ایک سوال کھڑا کرتے ہیں کہ کیا ہم انحصل قوم ایسے ہیں کہ یہاں جمہوری حوالوں سے کوئی بات کی جائے؟ کیا ہمارا رویہ ایسا ہے کہ اس رویے کے تحت الیکشن ہو سکیں؟ وہ جو 4-5 افراد چلے گئے، ان بیچاروں کا کیا قصور تھا؟ صحیح۔ جو وہاں زخمی ہوئے، ان کا کیا قصور تھا؟ بلکہ بعض تو پورا ضلع جیسے یہ ضلع خیبر ہے، پورا کا پورا ضلع میدان جنگ بنا رہا۔ بنا ایسے ہی ہے۔ تو یہ جو فسادی ٹولہ ہے، ایون خالی جہالت راکٹ چل ہے۔ گئے وہاں ضلع خیبر جی میں۔ ہاں جی۔ ایک بات بڑی اہم ہے کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیاں تو بہت کھل گئی ہیں، لیکن جہالت ختم نہیں ہو سکی۔ صحیح۔ یہ جاہلانہ رویہ ہے کہ آپ الیکشن ہونے دیں بھائی، جو جیتے گا وہ جیت جائے، جس کو لوگ ناپسند کریں گے وہ ہار جائے گا۔ صحیح ہے۔ تو اس میں توڑ پھوڑ کرنا یا جلاؤ گراؤ کرنا یا فسادات کرنا، ہنگامے کرنا، یہ قطعاً زیب نہیں دیتا جمہوری لوگوں کو۔ صحیح ہے۔ اب چاہیے تو یہ کہ ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ایسے ورکرز پہ اور ایسے رہنماؤں پہ پابندی لگائیں صحیح۔ کہ بھئی ہماری پارٹی کو ایسے ورکرز نہیں چاہیے جو توڑ پھوڑ کریں، فسادات کریں، ہنگامے کریں۔ اب دیکھیے، شبلی فراز صاحب کوہاٹ شہر ہے، ان کا علاقہ ہے، اور ان کا خاندان ایک عرصے سے سیاست میں ہے۔ والد تو ان کے سیاست نہیں کرتے رہے، وہ تو شعر و ادب میں تھے، جی ہاں۔ لیکن ان کے چچا بیرسٹر مسعود کوثر پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رہنما اور اسپیکر رہے، خیبر پختونخوا اسمبلی میں گورنر رہے۔ اب وہاں سے وہ آ رہے ہیں ووٹ ڈال کے، جی۔ ایک قوم کی امانت ہے ووٹ، وہ دے کر وہ آ رہے ہیں، جی ہاں۔ اور ذرا اعظم خیل پہ
کے مقام پہ انہیں ایک ہجوم گھیر لیتا ہے، اور شبلی فراز صاحب تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں اسلحہ تھا، مگر جو وہاں ڈی آئی جی ہیں کوہاٹ کے، وہ کہتے ہیں جی ان کی گاڑی پہ پتھراؤ ہوا ہے۔ جی ہاں، طاہر ایوب صاحب۔ جی جی، اب گولیاں چلیں یا پتھراؤ ہو، رویہ تو غلط ہے۔ ایسے ہی ہے۔ کسی بھی شہری کی جان لینے کی کوشش کرنا ایک بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ لیکن اس میں ایک ایشو آتا ہے چھوٹا سا، کہ شبلی فراز صاحب کہتے ہیں پتھراؤ ہوا، وہ کہتے ہیں جیسے ہی میری گارڈ کی گاڑی آگے نکلی، پولیس والی جو تھی وہ فائرنگ ہوئی، ہماری گاڑی گزرنے کے باوجود بھی فائرنگ کی آوازیں آتی رہیں۔ جناب فواد چودھری نے بھی یہی بات کی کہ ان پر فائرنگ کی گئی ہے، پولیس والا کہہ رہا ہے، ڈی آئی جی کہہ رہا ہے کہ فائرنگ نہیں ہوئی، اور اس کے بعد پھر جواب الجواب میں شبلی فراز صاحب نے کہا کہ میں وہاں موجود تھا، پولیس والے تو موجود نہیں تھا، ڈی آئی جی تو موجود نہیں تھا۔ اب اس میں سچ کیا ہوگا؟ اگر ہم تلاش کرنے لگے تو پتہ نہیں سچ کیا ہے یا جھوٹ کیا ہے، یا سچی خبر کون سی ہے اور فیک نیوز کون سی ہے۔ اب الوی صاحب جو کرین قیاس ہے وہ تو یہی ہے کہ جو موقع واردات پر موجود ہو اس کی بات ہم سچ کہیں ماننی گے۔ چاہیے، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ اصولی بات تو یہی ہے۔ حق تو یہ ہے۔ تو ڈی آئی جی صاحب تو وہاں موقع پر موجود نہیں تھے، جی ہاں۔ ہو سکتا ہے اسلحے کی نمائش پر پابندی ہو تو ڈی آئی جی صاحب نے اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے یہ بات کی ہو کہ نہیں جی پتھراؤ ہوا ہے۔ باہر کیا پتھراؤ ہوا یا گولیاں چلی، رویہ غلط ہے۔ واقعہ افسوسناک ہے۔ کسی بھی معزز شہری کی یا کسی بھی عام شہری کی جان لینا، جان تو سب کی جان ہے جی، جان لینے کی کوشش کرنا یہ ایک بڑی بھونڈی حرکت ہے، اور اس میں آپ یہ سمجھیے کہ فسادات کرنے والے، ہنگامے کرنے والے کسی صورت بھی جمہوریت کے خیر خواہ نہیں۔ یہ جمہوریت کے بنیادی ادارے ہیں، بلدیاتی ادارے۔ اگر ہمارا یہ الیکشن اتنا خراب ہوتا ہے تو ہمارے صوبائی اور قومی الیکشن کس قدر خراب ہوں گے۔ ایسے جہاں ہماری نرسری اتنی غلط ہے، یہ ایسے لوگوں پر مشتمل آئے گی، اب ان میں سے بہت سے لوگ جیت کر بھی آ جائیں گے نا، دنگے فساد والے۔ ظاہر ہے۔ تو جب ہماری نرسری ایسی ہوگی جمہوریت کی تو ہمارا پھل کیسا ہوگا، درخت کیسا ہوگا، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ میں تو اس نتیجے پر آج پہنچا ہوں کہ ہم لوگ جمہوریت کے قابل نہیں ہیں۔ یہ جمہوریت اور دنیا کے لیے ہے، صحیح۔ اور لوگوں کے لیے، سویلائزڈ لوگوں کے لیے۔ ہمارے ہاں جہالت ہی نہیں ختم ہو رہی، ہمارے ہاں لوگ ذرا ذرا سی بات پر مارنے پہ تل جاتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں پہلے تو جمہوریت کے اسباق پڑھنے چاہیے، صحیح ہے۔ اور معاشرے کو جمہوری بنانا چاہیے۔ یہ بھی ہماری سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کارکنان کی اخلاقیات بھی درست کریں، سست۔ اپنے کارکنان کی جمہوری بیس پر پرورش کریں۔ جمہوری رویے پنپنے چاہیے، بالکل بنیادی سطح پہ۔ اچھا، ایک بات ہماری سیاست میں ختم ہو گئی ہے علی رضا الوی صاحب۔ پہلے اسٹڈی سرکل ہوتے تھے سیاسی جماعتوں کے، بالکل۔ اس میں کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، لیکچر دیے جاتے تھے، ایک مثبت رویے کا اظہار ہوتا تھا۔ اب ہماری جماعتوں میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں رہا، اسٹڈی سرکل نہیں رہے۔ اب مقابلہ کیا ہے؟ گاڑیوں کا مقابلہ ہے، دولت کا مقابلہ ہے، اسلحے کا مقابلہ ہے۔ پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں رہا۔ صحیح ہے۔ سیاسی جماعتوں نے اپنے کارکنوں کی تربیت چھوڑ دی، اور اب یہ بغیر تربیت کے لوگ آ گئے ہیں، تو ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ دنگا فساد کے سوا کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ دنگا فساد ہوا، لڑائیاں ہوئیں۔ ایک اور بڑا خوفناک واقعہ ہوا، باجوڑ کی تحصیل ماموند میں خودکش حملہ ہوا، جس میں 2 افراد جو ہے زندگی کی بازی ہار گئے اور 6 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس میں ظاہر ہے کوئی ایسا یا کوئی فارن ایلیمنٹ ہے یا جو بھی ہے، جیسے پہلے آپ نے اشارہ کیا کہ جمہوری رویوں کے تو لوگ خلاف ہیں، یہاں کے امن و امان کے خلاف بھی یقیناً لگتا ہے کچھ لوگ تھے جو اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے سرگرم رہے اور دہشت گردی کا واقعہ کرنے سے بھی نہیں چکے۔ دیکھیے، دہشت گرد تو ایسے مواقع کی تاڑ میں ہوتے ہیں جی، کہ انہیں موقع مل جائے
سیکیورٹی ادارے کسی اور طرف لگے ہوں، پولیس کسی اور طرف لگی ہو، لوگوں کا دھیان کسی اور طرف ہو، تو وہ ایسے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کے واردات کریں۔ لیکن یہ ہماری مجموعی قومی ذمہ داری ہے کہ ہم دہشت گردوں کا جہاں بھی ہمیں کہیں ان کا سراغ ملے، ہمیں اپنے سیکیورٹی اداروں کو بتانا چاہیے۔ صحیح ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک جو میں نے پہلے عرض کیا کہ دولت کی دیوی کی پوجا ہو گئی ہے، اب لوگ دولت کی خاطر دہشت گردوں کو مکانات بھی کرائے پر دے دیتے ہیں، ان کے سہولت کار بھی بن جاتے ہیں۔ تو اس رویے کی بھی تو کہیں نہ کہیں مذمت ہونی چاہیے کہ جو لوگ سہولت کار بنتے ہیں، جو لوگ دہشت گردوں کو ٹھکانے فراہم کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں، وہ بھی سامنے آنے چاہیے۔ یہاں تعلیم کے حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے دہشت گردوں کی ذہنیت بناتے ہیں، انہیں انسانوں کو مارنے پہ آمادہ کرتے ہیں، انہیں ثواب کی راہ دکھاتے ہیں، انہیں جنت کی حوروں کا لالچ یہ دیتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں یہ لیکچر تو ہوتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں یہ سبق پڑھایا جاتا ہے۔ تو ایسے ٹھکانے معلوم کر کے حکومت کو ایسے ٹھکانوں کا کلا کما کرنا چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہتر روایات کی طرف جائے، بہتر رویوں کی طرف جائے، بہتر اخلاقیات کی طرف جائے۔ پھر ہم الیکشن پرسکون کروا سکیں گے، پھر جمہوریت کا پودا جو ہے وہ پروان بھی چڑھے گا۔ صحیح۔ ایک اور بات کا یہاں ذکر کرنا ضروری ہے، ان کا جو ایم این اے ہیں شاہد خٹک، پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، ان کے چچا زاد بھائی اور گن مین جو ہیں وہ مارے گئے آج کے الیکشن میں۔ اب یہ دیکھیے، دو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، کہا جاتا تھا کہ وہاں پی ٹی آئی نے پولیس کے نظام کو بہت اچھا کر لیا ہے، امن و امان پوری طرح قابو میں رکھی ہوئی ہے۔ ایک پی ٹی آئی کے وزیر پہ حملہ ہوتا ہے جناب شبلی فراز پہ، ایک پی ٹی آئی کے ایم این اے کا سگا چچا زاد بھائی مارا جاتا ہے، اس کا گن مین مارا جاتا ہے، راکٹ حملے ہوتے ہیں۔ اور یہی نہیں، آگے بھی کچھ بات کریں گے، خواتین کی بات ہوئی، خواتین کے پولنگ اسٹیشنوں پر حملے کیے گئے ہیں، اور دیہات میں نہیں، پسماندہ علاقوں میں نہیں، نوشہرہ میں اور بنیر میں کیے گئے ہیں۔ اچھا، یہ ابھی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پولیس کی گرپ وہ نہیں رہی، جی، اور پولیس کی ناقص کارکردگی کئی جگہوں پر نظر آئی۔ جی، یہ ایسے ہی ہے جیسے کئی دفعہ ہمارے پنجاب میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ پولیس پہلے تماشائی بن کے دیکھتی رہتی ہے، جب واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے جی ہمیں تو اطلاع ہی بعد میں ملی، بعد میں ملی، حالانکہ وہ ویڈیو فوٹیجز میں موجود ہوتے ہیں۔ ایسے ہی۔ تو پولیس کو بھی اپنا رویہ درست کرنا چاہیے، لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا چاہیے، ان کے فرائض میں شامل ہے کہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کیا جائے۔ ایسے ہی۔ اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے، وفاق میں بھی ان کی حکومت ہے، انہیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ آخر خیبر پختونخوا میں ایک خونی الیکشن کیوں ہوا ہے۔ اور ابھی سارا نہیں ہوا، پورا کے پی کے میں نہیں ہوا، صرف 17 اضلاع، جن ناظرین کو نہیں پتہ ان کے لیے، کہ پشاور، نوشہرہ، چارسدہ، مردان، سوابی، کوہاٹ، خیبر، محمد، ہنگو، بنو، کرک، لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان، ہری پور، بونیر، ٹانک اور باجوڑ میں آج الیکشن ہوئے۔ یہ صورتحال، یہ تو ایک تصویر کا ایک ایسا رخ تھا جو افسوسناک ہے۔ لیکن مظہر اللہ صاحب، ظاہر ہے کہ ہم ایک پوری بیلنس ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں، ہمارا کوئی اپنا مقصد اور ایجنڈا تو ہوتا نہیں، واقعات ہی کو ہم نے بیان کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک تکلیف دہ واقعات ہے جن کی ہم بات کر رہے تھے، لیکن اس میں ایک اچھی بات بھی ہوئی آج کے دن میں، ایک بڑی اچھی اور بڑی خوشی کی بات یہ ہوئی کہ بعض قبائلی اصلاح میں ان لوگوں کو زندگی میں پہلی بار حق رائے دہی استعمال کرنے کا موقع ملا، اور انہوں نے اپنے نمائندگان کو چننے کے لیے پہلی بار اپنا حق استعمال کیا۔ اب یہ ہے کہ اس میں جو اضلاع آپ نے گنوائے ہیں، اس میں جو پختونوں کی ایک خاص پٹی ہے، چارسدہ، سوابی، مردان، پشاور اور نوشہرہ، جی، ان سارے اضلاع میں الیکشن ہو گئے، بنو، کوہاٹ اور ٹانک میں بھی الیکشن ہو گئے، ہری پور میں بھی ہو گئے۔ جی، اب ہزارہ ڈویژن میں آپ دیکھیے کہ مانسیرہ میں الیکشن ابھی نہیں ہوئے، ایبٹ آباد میں نہیں ہوئے، جی، پھر سوات کے بہت سے اضلاع جو ہیں وہ باقی ہیں، وزیرستان کے اضلاع باقی ہیں جن میں الیکشن نہیں ہوئے۔ ایسے ہی ہے۔ تو اگلے مرحلے پر حکومت کو چاہیے کہ وہ جو ناقص انتظامات ہیں امن و امان کے حوالے سے، اس پر توجہ دے
اور اگلا الیکشن جو ہے وہ فسادات سے پاک ہونا چاہیے تاکہ لوگ آزادانہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں. اچھا، اگلے الیکشن جو ہے وہ بھی بتاتے چلیں ناظرین کو کہ اگلے الیکشن کے لیے جو دوسرے مرحلے میں آج 17 اضلاع تھے، اگلے میں 18 اضلاع کا انتخاب کیا گیا ہے، اور ان 18 اضلاع میں الیکشن جو ہے اب 16 جنوری کو ہوں گے. اب یہ ان کے پاس یعنی وقت ہے آج کے بعد، وہ ٹھیک ٹھاک وقت ہے کہ اس میں انتظامات کر لیں، آج کے انتخابات سے سبق حاصل کر لیں. آج جو خامیاں رہ گئیں امن و امان کو قائم کرنے کے حوالے سے، پولنگ اسٹیشنز کے حوالے سے، جہاں جلاؤ گھیرا ہوا ہے بیلٹ، اچھا 20 سے زیادہ جگہوں پہ تو پولنگ روکنا پڑی مکمل طور پہ، تو اس کا ذرا سدباب کر لیں تاکہ اگلی دفعہ ایسی نہ ہو. صحیح ہے. تقریباً 1 مہینہ جی ہاں ابھی باقی ہے، اس پہ انہیں غور کرنا چاہیے. اور دیکھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں جی ہاں بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے بڑی مذمت کی ہے ان فسادات کی، ان ہنگاموں کی. جی جی بالکل. بلکہ ہر جو ذی شعور شہری ہے وہ مذمت کرتے ہیں فسادات کی، ہنگاموں کی. چونکہ خون تو باہر کا خون ہے، فسادات سے تو امن کی کمپلیں نہیں پھوٹتی. ایسا ہی ہے. فسادات تو لوگوں کو مزید موت کی طرف دھکیلتے ہیں. تو اس پہ حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ، اور الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے، الیکشن کمیشن کی بھی ڈیوٹی ہے. اگر پولیس وہاں کنٹرول نہیں کر سکتی تھی، جی ہاں مختلف رپورٹیں آ رہی تھیں، تو ڈی آئی خان میں ایک امیدوار کا قتل بھی ہوا تھا، جی ہاں تو الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے تھا کہ وہ ایف سی کی مدد لے لیتے، ایف سی کو وہاں کھڑا کر دیتے، جیسے پنجاب اور سندھ میں رینجرز کی مدد لی جاتی ہے. تو الیکشن کمیشن بھی ذمہ دار ہے اس کا. ہاں، الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی ظاہر ہے ان کی بھی کچھ ریسپانسبلٹی تھی. انہوں نے اپنا کہاں کہاں کردار ٹھیک ادا کیا اور کہاں خامیاں ان کے کام میں سامنے آئیں، اس کا بھی جائزہ لیں گے. اور یہ بھی بتائیں گے کہ الیکشن سے پہلے کن اضلاع کو، کتنے اضلاع کو جو ہے حساس قرار دیا گیا تھا، کتنے کو بہت زیادہ حساس قرار دیا گیا تھا. اور جب اتنے کچھ اضلاع کو حساس قرار دیا گیا تھا تو پھر وہاں صحیح انتظامات کیوں نہیں کیے جا سکے، اور اس میں نالائکی اور نہلی کا ذمہ دار کون ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے کے پی کے 17 اضلاع میں ہونے والے انتخابات پہ بات کر رہے تھے، اور وہاں جو متشدد واقعات ہوئے ان پہ موضوع بحث تھی. 9,000 سے زائد پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے تھے، 29,000 سے زائد جو پولنگ بوتھ تھے، اور اس میں 2,500 کو انتہائی حساس قرار دیا گیا تھا. مظہر برلاس صاحب، انتہائی حساس 2,500 ہے، اور 4100 کو حساس قرار دیا گیا تھا. اتنا آلریڈی پہلے کیا جا چکا ہے، اور اس کے باوجود بھی یہ واقعات ہوئے ہیں. تو اس جب حساس قرار دیا گیا انتہائی حساس اور حساس کی کیٹیگری تو اس پر الیکشن کمیشن کو بھی ایکشن لینا چاہیے تھا اور صوبائی حکومت کو بھی، مگر بدقسمتی سے دونوں ایکشن لینے میں ناکام رہے. میں اس لیے ناکام کہوں گا کہ الیکشن کمیشن طلب کر سکتا تھا ایف سی کو، اور صوبائی حکومت بھی طلب کر سکتی تھی. جب یہ صورتحال سامنے تھی تو پھر یہ نااہلی اور نالائکی کا مظاہرہ کیوں ہوا؟ دوسرا، میں علوی صاحب ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں خاندانی سیاست جو ہے اس سے جان نہیں چھڑائی جا رہی. مثلاً اب آپ نوشہرہ کوئی دیکھ لیں کہ پرویز خٹک صاحب وہاں سے ایم این اے ہیں، وفاقی وزیر ہیں دفاع کے. بھائی ان کا لیاقت خٹک جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ایم پی اے ہے. اب ان دونوں کے صاحبزادگان الیکشن لڑ رہے ہیں نوشہرہ کی میئرشپ کے لیے. تو کیا یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے کہ پہلے دونوں بھائی، اور بڑی چالاکی سے انہوں نے یہ کیا کہ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ بھی گھر میں رہے اور پی ٹی آئی کا ٹکٹ بھی گھر میں رہے، اور اب بھی میئر شپ جو ہے وہ گھر میں ہی رہے، کوئی تیسرا کوئی جو ہے وہ بھی گھر میں سالڈ سامنے ہی نہ آئے. یعنی ایم این اے شپ بھی گھر میں ہے، ایم پی شپ بھی گھر میں ہے، اور میئر شپ بھی گھر میں رکھنا چاہ رہے ہیں. یہ رویہ
درست نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کے اکثر حلقوں میں کہ جہاں پہلے دادا تھا، پھر اس کے بعد وہ باپ آ گیا، پھر پوتا آ گیا، پھر آگے پوتے کا بھی پتہ نہیں کوئی اور بیٹا آ جائے گا۔ ایسے تو یہ رویہ پاکستانی جمہوریت کے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ صحیح۔ یہاں معاشرے میں دوسرے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کیوں نہیں سامنے آتے؟ کیا نوشہرہ میں یہی لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ اور کیوں نہیں لڑ سکتے؟ اور اسی طرح اور بھی بے شمار مثالیں ہیں۔ اچھا جی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان انتخابات پر بڑے کڑے سوالات اٹھائے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اے این پی کے امیدوار کو ایک دن پہلے پولنگ سے پہلے قتل کر دیا گیا، اور وہ عمر خطاب جو ہے شیروانی، اس کا انہوں نے حوالہ دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کے خاندان نے، مقتول کے خاندان نے یہ الزام پی ٹی آئی کے وزیر پر لگایا ہے کہ پہلے انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی، لالچ دینے کی کوشش کی، اور پھر مار دیا گیا یا مروا دیا گیا بقول ان کے۔ پھر انہوں نے پھر دوسرا حوالہ یہ دیا کہ پی ٹی آئی نے ان انتخابات کو ہر صورت میں جیتنے کے بڑے زبردست انتظامات کر رکھے ہیں کہ لوگ پشاور میں الیکشن ہونے سے ایک رات پہلے ہی بلے پہ ٹھپے لگاتے ہوئے پکڑے گئے اور گرفتار بھی ہو گئے، اور وہ چیز ویڈیو بھی وائرل ہو گئی اور وہ سارے صورتحال آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ان واقعات کے بعد ان پورے انتخابات کی جو مرحلہ ہو رہا ہے، ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان بنتا ہے، ان کی کوئی مورل جسٹیفیکیشن نہیں رہتی۔ بالکل صحیح بات ہے، مگر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کہاں سویا ہوا تھا؟ جب ایک امیدوار کا قتل ہو جاتا ہے تو اس کے لواحقین کی مدد کرنا الیکشن کمیشن کا کام نہیں تھا؟ جب وہ الزام لگا رہے ہیں کسی ایک شخص پر تو الیکشن کمیشن کو چاہیے، الیکشن کمیشن کے پاس بہت سے اختیارات ہیں۔ پھر جو ٹھپوں والی بات ہے، جو پکڑے گئے، اب مجھے نہیں پتا کس پارٹی کے ہیں، ٹھیک ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں۔ ایک تو پی ٹی آئی کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ ایک اخلاقی جواز ہے، مگر الیکشن کمیشن کا تو فرض ہے کہ وہ ایسے معاملات کو روکے۔ صحیح ہے۔ تو کیا الیکشن کمیشن نے وہ جو پریزائڈنگ آفیسر تھے ان کو سزا دی؟ کیا انہیں معطل کیا؟ کیا وہاں الیکشن کا جو عمل ہے اس کو درست بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے؟ ان سوالوں کا جواب نفی میں ہے۔ تو پاکستان کے الیکشن کمیشن کو اپنی ترجیحات بدل دینی چاہیے، انہیں ہر موقع پر متحرک نظر آنا چاہیے۔ پھر یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کا فرق آ گیا نا۔ پنجاب میں تو الیکشن کمیشن بہت سرگرم ہوتا ہے، ڈسکا میں الیکشن ہوتا ہے تو ساری رات جاگتا رہتا ہے، اور خیبر پختونخوا کے آدھے صوبے میں یعنی 17 اضلاع میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کے سر پہ جوں بھی نہیں رینگ رہی۔ یہ ناانصافی ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا جی، یہ صورت ہے۔ اگلی خبر کی طرف بھی پڑھنا ہے، آپ کو پتہ ہے او آئی سی کے وزراء خارجہ، یہ او آئی سی سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں۔ جی بتائیں۔ ایک ادارہ ہے ٹیپٹا پنجاب میں، صحیح۔ علی سلیمان صدیق اس کے سربراہ ہیں۔ اس ادارے نے نا بہت سے ہنرمند نوجوان پیدا کیے ہیں اور ہنرمندی کے لیے بہت سے ادارے بنائے ہیں۔ یہ خبر اس لیے میں بتا رہا ہوں، اس سے ہزاروں لوگ مستفید ہو چکے ہیں اور ان کے کئی اور پروگرام ہیں۔ ہمارے جو نوجوان بے روزگار ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، وہ ٹیپٹا سے تربیت حاصل کریں، وہاں اپلائی کریں۔ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے اور پنجاب کے بہت سے شہروں میں ٹیپٹا کے ادارے ہیں، تو ہمارے جو نوجوان ہیں انہیں چاہیے کہ ٹیپٹا سے رابطہ کریں تاکہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ مزید نکھر جائیں۔ جی واقعی بلا شبہ، جب اب عام آپ کی سیدھی جو ڈگری ہے وہ آپ کو نوکری کے حصول میں جو ہے وہ کارآمد ثابت نہیں ہو رہی، ماں باپ پڑھا کے تھک جاتے ہیں، بچے محنت کر کے ڈگری، اور یونیورسٹیوں والے کما کے نہیں تھکتے، خیر، لیکن آگے جاب کا جو سیکٹر ہے وہ مسلسل سکڑ رہا ہے۔ اور جاب سیکٹر کا بڑا کھلا کام یہی ہے کہ پروفیشنلزم اپنائیے، مخصوص ہنرمندی کی طرف جائیے، پیشہ ورانہ صلاحیتیں بڑھانے کی طرف جائیے، اور اس کے لیے یقیناً ٹیپٹا کا جو کردار ہے وہ قابل تحسین ہے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں OIC کا غیر معمولی اجلاس ہو رہا ہے. کئی ممالک کے وزراء خارجہ یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور اس اجلاس کا بنیادی ایجنڈا افغانستان ہے. افغانستان میں جو انسانی المیہ جنم لے رہا ہے اس کی طرف توجہ دلانا، عالمی ضمیر کو جگانا اور امت مسلمہ کو بھی بیدار کرنا، یہ اس کا بنیادی مقصد تھا. اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب مظہر اللہ صاحب وزیر اعظم نے زور دیا امت مسلمہ پر بھی اور دنیا پر بھی زور دیا کہ دنیا جو ہے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس المیہ کا ادراک کرے اور OIC جو ہے وہ بھی افغانستان کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے. بالکل صحیح ہے جی. وزیر اعظم نے افغانستان کا مقدمہ بڑے اچھے انداز میں دنیا کے سامنے رکھا ہے اور انہوں نے سب سے بڑی استعماری قوت جو ہے امریکہ، جی ہاں، اس کو خاص طور پر مخاطب کیا اور کہا کہ دیکھیے ٹھیک ہے آپ کی مرضی کی حکومت نہیں ہے افغانستان میں، لیکن آپ افغان عوام کو اور حکومتی نمائندوں کو علیحدہ علیحدہ رکھیں. درست ہے. اور طالبان کی حکومت کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا، ہم نے بھی نہیں کیا، ایسے ہی ہے. لیکن افغان عوام کا کیا قصور ہے؟ ان بیچاروں کو تو پچھلے 40 برس میں سوائے جنگوں کے کچھ نہیں ملا. درست ہے. جنگ و جدل، خون ریزی اور بد امنی کے علاوہ افغانستان میں کوئی فصل نہیں ہوئی. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کے اثاثے بحال کیے جائیں، جی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو انسانی بحران پیدا ہو رہا ہے اس میں سب لوگوں کو بڑھ چڑھ کر مدد کرنی چاہیے. انسان ہے آخر، ان کی ضروریات ہیں. سرد موسم ہے، آپ یقین کیجئے اسلام آباد میں اتنی سردی ہے جی ہاں، تو افغانستان کے کئی علاقے جو ہیں وہ تو رہتے برف میں ہیں، بہت سرد ہیں، برف باری ہو رہی ہے. تو ایک انسانی المیہ جو ہے وہ جنم لے رہا ہے. جی ہاں، تو وزیر اعظم صاحب نے یہ درست فرمایا اور مسلم ممالک پر تو خیر انہوں نے بڑی توجہ دی. ان کی بات چیت کا جو سب سے اہم نقطہ رہا وہ یہی تھا کہ آپ افغانستان کی مدد کریں، افغان عوام کی مدد کریں. انسانی جانوں کا مسئلہ ہے تو وہ انسانی جانیں دنیا کے انسانوں کی طرف نہیں دیکھیں گی تو کدھر دیکھیں؟ اور پھر افغانستان کی بربادیوں میں جن طاقتوں کا قصور ہے ان طاقتوں کو بھی چاہیے کہ اگر ان کی مرضی کی حکومت نہیں ہے، حکومت تو افغان عوام نے بنانی ہے نا جی. الیکشن ہوں گے پھر بھی افغان عوام جسے چاہیں گے وہ اگر کسی مولوی کو ووٹ دے دیتے ہیں اوکے، کسی ماڈرن آدمی کو دے دیتے ہیں پھر بھی اوکے. تو اس میں امریکہ بہادر کو اور یورپی یونین کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کی کانفرنس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ افغانستان ہی ہے. اور پاکستان نے تو یہ 6 نکاتی ایک پروگرام بھی پیش کیا ہے کہ آپ ان سیکٹرز میں مدد کریں، دنیا سے کہا ہے. ایک مجھے اور بات یاد آ رہی ہے، آج یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اور جو OIC کے سیکرٹری ہیں حسین ابراہیم طاہا، انہوں نے بھی پریس کانفرنس میں زیادہ بات چیت افغانستان کے حوالے سے کی. اچھا ایک اور بات علوی صاحب، یہ ہمارے شاید مین سٹریم میڈیا میں کم آئی ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے، پاکستان کی طرف سے تھی. اس میں ایسے علاقے جن پر دشمن قابض ہے، جن کو حق خود ارادیت نہیں مل رہا، تو ان کے حق میں یہ قرارداد تھی. جی، تو اس میں یہ ہے کہ یہ انڈیا کو ایک شکست ہوئی ہے اور اب ایک مرتبہ پھر کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ایجنڈا نمبر 1 پر آ گیا ہے. تو اس کا دیکھیے آگے کیا بنتا ہے. صحیح. آخر وہاں بھی ظلم ہو رہا ہے. OIC کو میرا خیال ہے ایک اور بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ افغانستان کے علاوہ انہیں یمن کے ایشو کو بھی دیکھنا چاہیے، فلسطین کے ایشو کو دیکھنا چاہیے، برما میں مسلمانوں کی قتل و غارت ہوتی ہے اس ایشو کو دیکھنا چاہیے، کشمیر میں اور پورے انڈیا میں مسلمان بڑے تنگ ہیں اس طرف بھی غور کرنا چاہیے. اسی طرح افریقی ممالک میں جی، جو ترقی یافتہ ممالک وہاں لوٹ مار کرتے ہیں اور افریقیوں کے مقدر میں غربت رہتی ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے.
مسلمان جہاں کہیں بھی تکلیف میں ہیں، ایک تو حدیث بھی انہیں پابند کرتی ہے، تو اس حدیث کو ہی مد نظر رکھ کے یہ فیصلے کریں، جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں ان کی مدد کریں۔ اور آج ایرانی قیادت نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ جی ہاں، ایران کے حوالے سے بھی مسلم امہ کو ایک موقف اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایرانیوں کا کیا قصور ہے کہ ایران پر 40 سال سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، جی ہاں۔ اور یہ پابندیاں لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ نہیں، اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں، یہ ابھی افغانستان کے جو اکاؤنٹس اساس منجمد کیے ہیں امریکہ نے، اور دیکھیں کہ شور مچا ہوا ہے کہ ہائے انسانی المیہ، ہے انسانی المیہ، تو ایران کے اساس سے وہ جب سے انقلاب ایران آیا ہے اس وقت سے منجمد ہیں، رضا شاہ پہلوی کے دور سے، پھر اس کے بعد مسلسل پابندیاں، وہ بھی پتہ نہیں کیسے اپنا وقت چلا رہے ہیں۔ کہ کسی ایک ملک کو کسی دوسرے ملک کے ساتھ سے منجمد کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ جی کیسے کر لیتے ہیں یہ؟ تو مسلم امہ اگر ایک ہو جائے اور ایک موقف اختیار کرے تو مسلمان جو ہیں وہ پستی سے بلندی کی طرف آ سکتے ہیں، مگر کاش مسلم امہ ایک سوچ کے تحت، وحدت کے تحت ایک رویہ اپنائے، ایک موقف اپنائے۔ جی ہاں، بالکل صحیح ہے جی۔ اگر ان مسائل کو حل کرنا ہے، اور امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں ظاہر ہے کہ ایک ہی جیسے مسائل ہیں، اور پوری مسلم امہ جو ہے ان سے دوچار ہے، اور باقی جو ان کے مخالفین ہیں، جو دشمنان ہیں یا ناصحین بن کے جو بات کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ان کو نقصان پہنچایا جائے، ان کو ترقی کی طرف آگے نہ بڑھنے دیا جائے، اور ان باتوں کی طرف توجہ دی جائے، ایسے امور اٹھائے جائیں جن سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کو ذک پہنچتی ہے۔ تو اس کا واحد حل ہمارا اتحاد ہے، اتحاد امہ ہی تمام مسائل کا واحد حل ہے۔ اور آج بھی ایک اچھا ہوا افغانستان کا مسئلہ جو ہے وہ بھی اٹھایا گیا، اور افغانستان کے ساتھ ساتھ فلسطین کا معاملہ جو ہے وہ بھی اس کانفرنس کا موضوع رہا۔ ان تمام موضوعات کی طرف اور ان تمام مسائل کا حل ہی تمام انسانی اور مسلمانوں کے مسائل کا واحد حل ہے۔ آج اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔